نہیں، میں چلے جائیں. اس سے بڑا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چن چن کے پنجابیوں کو نہیں، میں تھوڑا عرض کرتا ہوں نا، کیونکہ بی ایل از ناٹ بلو. اس ریاست کو جو اس کے قواعد کو نہیں مانتے ہیں اس کو ان کو تسلیم کر سکتی ہے، ان کو برداشت کر سکتی ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیڈرلزم کے اصول کے تحت بلوچستان کو رن کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ایشو ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایبزارب نہ ہو سکے. پنجابیوں سے نفرت، اور دوسرا سی پیک کو لے کے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس میں ظاہر نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. اب پنجابیوں سے نفرت اور سی پیک کے اوپر بہت پروپیگنڈا ادھر کیا گیا. ٹھیک نہیں تو اب اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل پولیٹیشینس کے پاس ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی وفاق کے لیے پاکستان میں پولیٹیشینس کو بھی بڑے برے طریقے سے ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلوچستان اس وقت لائم لائٹ میں ہے، خاص طور پہ جب سے جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ہر شخص یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے. کل جو ہے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں طلب کر لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کو جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہیں، لیکن فی الحال یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر اس وقت کیوس ہے یا انریسٹ ہے، یا پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر یا پھر جو نان بلوچی لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق آوان صاحب. طارق آوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے بیسکلی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ فیڈرلزم کا مسئلہ ہے، دونوں پرسپیکٹیوز کے لحاظ سے. اگر آپ بلوچ جو ہے لوگ ان کے لحاظ سے دیکھیں یا ریاست کے لحاظ سے دیکھیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بلوچستان کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا. اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. تقسیم پاکستان سے پہلے بلوچستان موجودہ حالت میں نہیں تھا. یہ 1970 کے بعد موجودہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو پروونس ہے، انتظامی صوبے کے طور پہ آیا. اگر آپ اس میں ایتھنیکلی دیکھیں تو بلوچ 40 سے 44% کے درمیان ہیں. اس میں بہت زیادہ پشتون رہتے ہیں. کوئٹہ اور کوئٹہ کے اوپر جو پشتون بیلٹ ہے پوری 35% اس میں پشتون ہیں. کوئٹہ میں ہزارہ بھی ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی رہتے ہیں. براہوی بھی بلوچ ہے لیکن وہ اپنا ایک علیحدہ مزاج بھی رکھتے ہیں. تو یہ جو موجودہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے یہ پاکستان کی فیڈریشن میں 1970 کے بعد آیا. اگر آپ پاکستان کی ریاست کا ماڈل دیکھیں تو پاکستان ایک وفاق ہے. اگر آپ آرٹیکل 1 دیکھیں، پاکستان وفاقی جمہوریہ ہے. تو پاکستان کو چلانے کے دو بنیادی اصول ہیں ریاست کے طور پہ. ایک، یہ وفاق کی طرز پہ چلایا جائے گا. یہ یونٹری فارم آف گورننس نہیں ہے، یونٹری فارم کے لحاظ سے اس کو نہیں چلایا جا سکتا. اور دوسرا ظاہر پاکستان ڈیموکریسی ہوگی جس میں نمائندہ حکومتیں ہوں گی جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گی اور گورننس اور ریاست کے جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گی. بلوچستان کے ایشوز کو اگر میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے جو فیڈ بیک وہاں سے لیا ہے یا بہت سے دوستوں نے ادھر کام کیا ہے، میں نے بھی ویسے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ ڈیرہ غازی خان میں کام کیا. دیٹ از ویری کلوز ٹو ڈیرہ غازی خان ٹو بلوچستان. ڈی جی خان بھی ویسے ایک بلوچ ڈسٹرکٹ ہے. تو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بلوچ آئیڈینٹی اس میں امپورٹنٹ ہے، بلوچ کی شناخت کا ہے کہ فیڈریشن میں جو بلوچ کی شناخت ہے اس کو کیسے ایبسارب کیا جائے. پھر جو دوسرا ایشو ہے وہ بلوچ نمائندگی کا ہے کہ فیڈریشن میں ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. اور جو تیسری چیز ہے کہ جو ایک صوبائی خود مختاری کے تحت جو صوبائی وسائل ہیں اس پہ بلوچ جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے. لیکن یہ ملٹائی لیئرڈ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اگر آپ پشتون ایریاز دیکھیں تو پشتون ایریاز میں پاکستان کی ریاست کو لے کے اور سینٹیمنٹس ہیں، اور اگر آپ بلوچ ایریاز دیکھیں اس میں پاکستانی ریاست کو لے کے اور سینٹیمنٹس ہیں. پھر وہ بلوچ ایریا جو جہاں پہ سرداری نظام ہے وہاں پہ اور سینٹیمنٹس ہیں، جہاں پہ سرداری نظام نہیں ہے وہاں پہ دوسرے سینٹیمنٹس ہیں. صحیح. اچھا، یہ تاثر کیوں ہے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ ہی بستے ہیں، جبکہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی بلوچستان کے اندر نان پشتون بھی ہیں، براہوی بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں.
تو کیا اس وقت جو بلوچوں کی آواز ہے یا جو بلوچ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں یہ پورے بلوچستان کی آواز ہے، وہ سبھی یعنی جتنی بھی دیگر کمیونٹیز ہیں وہ اگر ویسا ہی چاہ رہی ہیں؟ اگر ہم بلوچ لینڈ کو دیکھیں، ظاہر ہے اب محققین کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایران ہے وہاں سے ادھر آئے، اور جہاں پہ پہلے ظاہر ہے جاٹ اور راجپوت ٹرائبس تھے تو پھر ان کے ساتھ ابزارب بھی ہوئے، انہیں یہاں سے نکالا بھی گیا، کیونکہ بلوچ جو ٹرائبس تھے، جو نومیڈک ٹرائبس تھے، بیسکلی وہ دریا سندھ کے آباد ہوئے ارد گرد۔ اگر آپ سندھ میں بھی دیکھ لیں تو سندھ میں بھی بلوچ ہیں بہت زیادہ۔ کراچی کا نام کلاچی ہے، کلاچی از اے بلوچ ٹرائب رپورٹڈلی کہا جاتا ہے، کہ کیونکہ اس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے کہ کون سا بلوچ ٹرائب ہے، کون سا بلوچ ٹرائب نہیں۔ اب جیسے بزنجو کے بارے میں یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے، بزنجو کھیتران کے یہ بلوچ ٹرائبس ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جاٹ ٹرائبس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں صدرن پنجاب میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان تو کے پی کے میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، پھر رحیم یار خان کے کچھ بیلٹس، تو یہ بلوچ لینڈ ہے۔ لیکن جو موجودہ ایڈمنسٹریٹو بلوچستان ہے اس میں ظاہر ہے بلوچ اکثریت سے ہیں، لیکن اتنی اکثریت سے نہیں، اور صحیح، جو سورش ہے وہ بھی انہی ایریاز میں ہے جہاں پہ بلوچ آبادی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے فیڈرلزم کو ڈیفائن کیا ہے، تو کیا بلوچستان کو فیڈرلزم کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ یہی بنیادی کویشچن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بلوچستان کی بات کرنی ہے تو ہم نے بلوچستان کے اوپر بحث کرنی ہے ایک فیڈرلزم کے اوپر۔ اب فیڈرلزم ایک ایسا گورننس کا ماڈل ہے جس میں پاورز کو سینٹرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں۔ اب پاور پاکستان کی ریاست وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان تقسیم ہوئی، جو اسکیجول 4 اگر آپ پڑھیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں، باقی صوبائی پاورز ہیں۔ اب فیڈرلزم کی جو دوسری چیزیں ہیں اس میں آپ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے، ڈیولوشن ہے، خود مختاری ہے، قانون کی حکمرانی ہے، یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کی وجہ سے فیڈرلزم ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو فیڈرلزم کے تینوں پارٹس ہیں، جس میں فسکل ہے، جس میں لیجسلیٹو ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے فیڈرلزم کا، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں ابھی وہ بنیادی انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ڈیولپ ہوئے جو کہ ریاست کے درمیان، وفاقی گورنمنٹ کے درمیان اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان، کیونکہ ریاست میں صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ دونوں شامل ہیں، ان کے درمیان بہتر رابطہ کاری ہو سکے۔ اگر اسٹرکچرلی بلوچستان وفاق پاکستان کے ساتھ لیجسلیٹولی، ایڈمنسٹریٹولی اور فسکلی اگر وہ اٹیچ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ کمیونٹیز پہ بھی آئے گا اور بلوچ لوگوں کے اوپر بھی آئے گا۔ لیکن جو فیڈ بیک ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ سینٹیمنٹس ہیں، لیکن پرو فیڈریشن جو سینٹیمنٹ ہے نا ابھی بھی وہ ڈومیننٹ ہے۔ اگر آپ پورے بلوچ لینڈ کو دیکھیں، اگر آپ صدرن پنجاب کے بلوچوں کو دیکھیں، دے آر انٹائرلی پرو پاکستانی۔ پھر اگر آپ سندھ میں دیکھیں، دے آر آلسو پرو پاکستانی۔ بلوچستان کے بھی دریا سندھ کے ساتھ جو ایجیسنٹ ایریاز ہیں اور جو دوسرے ایریاز اس میں پاکستان کی فیڈریشن کے حق میں سینٹیمنٹ ابھی تک بھی پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے جن کی وجہ سے جو دوسرے نیریٹیوز ہیں وہ بھی کبھی کبھی اسٹرینگتھن حاصل کرتے ہیں، اور اب شاید زیادہ وہ اپیل کرنے صحیح۔ لگے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے، تو وہ کس کی ذمہ داری تھی انسٹیٹیوٹس کو ڈیولپ کرنا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا جتنے بھی بلوچیز ہیں وہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جی یہ تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو وہاں کے مقامی پولیٹیشنز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرتے؟ دیکھیے اب یہ بحث طلب چیز ہے۔ اگر ہم بلوچستان میں انسٹیٹیوشن، پولیس کا انسٹیٹیوشن دیکھ لیں، اب 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ پولیس کا کام ہے، یہ ملٹری کا کام نہیں ہے، ملٹری کا کام دوسرا ہے۔ اب بلوچستان میں ابھی تک پولیس سروس جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی جس طریقے سے ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی بھی پی ایس پیز کے ذریعے جو فیڈرل پولیس ہے اس کے ذریعے صوبے کو مینیج کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ صوبے جو پولیس کا بنیادی کانسیپٹ ہے کہ یہ نہ فیڈرل پولیس ہوگی نہ پروونشل پولیس ہوگی، پولیس تو ڈسٹرکٹ پولیس ہونی چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ مل کے کام کرے اور مسائل حل ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے۔ جو میرے ادھر دوست ہیں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا جنہوں نے سول سروسز میں کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، کیونکہ جو ملٹری یا آرمی ہے اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہے۔
اب وہ اگر پولیسنگ بھی ملٹری کرے گی تو پھر ایشوز آئیں گے. پولیس نے اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. پولیسنگ کے علاوہ اگر آپ دوسرے دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن یہ بہت بڑا ویکیوم کریٹ کرتا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ الاؤ کرتا ہے کہ جو لوکل لیڈرز ہیں، جو لوکل پاپولیشنز ہیں، وہ ایک سسٹم کے اندر آبزارو کریں. فنکشنل لوکل گورنمنٹ سسٹم بلوچستان میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی ریفارم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا چیف سیکرٹری پروونشل ڈومین میں، کیونکہ اسکیجول 4 اگر آپ دیکھیں تو اس میں 78 سبجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، ایون کامن سبجیکٹس بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں. اب ریزیڈری تو 8 سے 10 سبجیکٹس ہیں جو صوبوں کے پاس ہیں. تو وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو ایک یہ بھی ایشو رہا ہے اور ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اب ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کروائے اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان کو وہ ان عہدوں کے اوپر براجمان کریں تاکہ عوام کی جو ٹرو ریپریزنٹیشن ہے وہ ان کے سامنے آ سکے؟ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، 2 سال پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے، لیکن میں نے کہا فنکشنل لوکل گورنمنٹس کے ادارے نہیں ہیں. کیونکہ جب تک پیپل ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کا اعتماد مقامی حکومت پہ، صوبائی حکومت پہ، وفاقی حکومت پہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک پولیٹیکل ویکیوم رہے گا اور جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ جمپ ان کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بی ایل اے کیا ہے؟ کون کون اس کے اندر شامل ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ بلوچستان میں مختلف آؤٹ فٹس ہیں. پہلے تو مختلف سردار اس کو لے کے چلاتے رہے، لیکن اب ظاہر ہے ایک تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں وہ تمام لوگ جو فیڈریشن سے محبت رکھتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو بلوچ ایریا جو سرداری ایریاز نہیں ہیں اور اس کی جو مڈل کلاس پڑھی لکھی ہے وہ بھی ان آؤٹ فٹس کے ساتھ آتی جا رہی ہے اور اس میں شاید سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے سوئسائڈرز کا. تو اب وہ ایک سرداری نظام سے یا جو ایک سرداروں کی ملیشیا سے اسر سے نکل کے یہ ایک زیادہ اپیل رکھ رہی ہے ادھر ملیٹنسی. اور بی ایل اے ظاہر ایک آؤٹ فٹ ہے. اب اس کے نیشنل کانوٹیشن بھی ہے، اس کے انٹرنیشنل کانوٹیشنز بھی ہیں، اس کی ہم ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام حقوق بلوچستان کے لوگوں کو دے، اور اس کے بعد ریاست کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمام گروہ جو ریاست کو نہیں مانتے، جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتے، ان کو پھر اس طریقے سے دیکھے جس طریقے سے دنیا میں وفاقی ریاستیں دیکھتی ہیں. کیونکہ وفاقی ریاست کسی صورت بھی یہ کسی بھی گروہ کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ وہ ریاست سے باہر نکلے. اچھا دیکھیں، جو اس وقت سامنے کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست ان کو حقوق نہیں دے رہی، ریاست یہ کرے، ریاست وہ کرے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچ میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کہیں اسکپ ہو گئی ہے. نہیں، ریاست کی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھے آرٹیکل 7 میں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ پہ مشتمل ریاست ہے. آپ جس اینگل سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ اینگل بھی شاید امپورٹنٹ ہو، لیکن بیسکلی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنا رول اس لحاظ سے ادا نہیں کیا. لیکن اس میں ایک بلوچستان کی بلوچ جو ٹرائبز ہیں ان کی آئیڈینٹی کا بھی ایشو ہے. کیونکہ جب پاکستان کی فیڈریشن بنی تھی تو اس وقت سے وہ آئیڈینٹی کو لے کے بڑے سنجیدہ تھے اور ریاست کے ساتھ وہ لڑتے رہے، پاکستان کے ساتھ وہ. اچھا، ایک اور تاثر ہے کہ جیسے پورے کا پورا بلوچستان ہے وہ سیپریشن چاہتا ہے. جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ بلوچ تو وہاں پہ مائنورٹی میں ہے، 55% جو ہے وہ دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں. تو کیا وہ بھی سیپریشن چاہتے ہیں؟ وہ بھی اینٹی پاکستان ہیں؟ وہ بھی بلوچوں کی طرح یعنی ریاست کے مخالف ہیں؟ اچھا، یہ اینٹی پاکستان نیریٹو اٹ از پری میچور ٹو سے. اینٹی پاکستان ہونا بہت بہت مشکل ہے اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں. یہ ہاں اگر اس کو قابو نہ پایا جا سکے تو پھر یہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ بن جاتا ہے. بنیادی طور پہ وہ پرو بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن اب انفارچونیٹلی یہ چیزیں گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی بھی دوستوں سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ لوگ جو ادھر کی ایڈمنسٹریشن میں یا پلس لوگوں کی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میجورٹی آف دی بلوچ پیپل، باقی تو ہے ہی ہیں پرو پاکستان. کیونکہ پاکستان کی فیڈریشن ایک نیچرل فیڈریشن ہے جو جن کو دریا سندھ باندھتا ہے. اگر آپ بلوچ بھی دیکھیں تو بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، صدرن پنجاب میں بھی ہیں اور دے آر کنیکٹڈ، ان کی آپس میں میریجز بھی ہیں،
بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے لیکن اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں اور ہمیں اچھا، اس کرنا چاہیے. اینٹی پاکستان جو وہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو کون ہوا دے رہا ہے؟ اچھا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے فیڈرلزم کے اوپر بہت پڑھا ہے، میں نے لکھا بھی ہے، ہم نے ریسرچز بھی بہت کی ہیں. فیڈرلزم کی سرٹن پرنسپلز ہیں، اگر ان پرنسپلز کے اوپر عمل آپ نہ کریں تو یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی وفاقی ریاستیں ہیں. کیونکہ وفاق کا بنیادی اصول ہے کہ وفاقی یونٹ مل کے ریاست بناتے ہیں، مل کے وفاق بناتے ہیں. وفاق نہیں بناتا وفاقی یونٹس کو. پاکستان کو صوبوں نے بنایا ہے، صوبوں نے مل کے پاکستان کو بنایا، پاکستان نے صوبے نہیں بنائے. تو یہ ایک پرنسپل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ڈیموکریسی بہت زیادہ ضروری تھی، ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور فیڈریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جسے فیڈرل انٹیگریشن کہتے ہیں. فیڈرل انٹیگریشن بہت زیادہ ضروری تھی. ان کا جوڈیشری میں حصہ ہونا چاہیے تھا. وہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے ہے. بیوروکریسی کا اصل ایشو ہے، بیوروکریسی میں ان کی اس طریقے سے ریپریزنٹیشن نہیں ہے کیونکہ آبادی کم ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے. دونوں ایشوز ہیں. پاکستان کی فیڈریشن میں کیونکہ پنجابی 40 سے 45% ہے اور وہ بہت زیادہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کے پاور سٹرکچر کو. چاہے آپ لیجسلیچر سے ایگزیکٹو میں آ جائیں، ایگزیکٹو سے جوڈیشری میں آ جائیں، پورا جو ریاستی نظام ہے اس میں پنجابی کیونکہ آبادی زیادہ ہے اس لحاظ سے چھائے ہوئے ہیں، اور اس کی ظاہر کلچرل ریزنز بھی ہیں، دوسری ریزنز بھی ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایلینیشن تو ہے. اگر گورنمنٹس دونوں، جو ریاست ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اور جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری ملٹری ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ فیڈرلزم کے اصول کے تحت بلوچستان کو رن کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ایشو ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن میں ابزارب نہ ہو سکے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں KPK کی. اگر آپ دیکھیں KPK پاکستان میں، اب جب پاکستان قائم ہوا تو KPK میں سب سے زیادہ وائس تھی پاکستان کے خلاف. پشتونستان کے نعرے بھی لگتے تھے، بہت مشکل تھی. لیکن وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی فیڈریشن میں کلچرلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ایبزارب ہوتا چلا گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پشتونوں کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ کراچی. اگر آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ پشتون ہیں. اگر آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آرمی میں دیکھ لیں، جوڈیشری میں دیکھ لیں، تو یو وڈ فائنڈ کہ پشتون جو ہیں، جو KPK کے شہری ہیں، وہ ہر جگہ ہیں. تو جب ان کو احساس ہوا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں، پاکستان کی فیڈریشن میں زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، تو وہ جو دوسرا سینٹیمنٹ تھا جو کہ پاکستان مخالف سینٹیمنٹ تھا یا بہت زیادہ جو افغان ایک نیشنلزم کے اوپر کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے اچھا، وہ کوئی بھی جو ماڈرن ریاست ہے، جو بھی ڈسیڈنٹس ہیں، جو بھی سیپریٹسٹ ہیں، جو بھی اس ریاست کو یا اس کے قواعد کو نہیں مانتے ہیں، ان کو تسلیم کر سکتی ہے، ان کو برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں. دیکھیں، اب ریاست کا پرسپیکٹو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا. جو ماڈرن سٹیٹس ہیں نا، جب سے نیشن سٹیٹس آئی ہیں، جب سے ماڈرن سٹیٹس کسی صورت سیپریشن کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ سیپریشن کو برداشت کریں گی تو ان کی ایک جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کے اوپر سیریس کویسچن آئے گا. اور فیڈریشن تو یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی. چاہے وہ رشین فیڈریشن ہے، چاہے وہ USA کی فیڈریشن ہے، چاہے وہ انڈین فیڈریشن ہے، چاہے وہ پاکستانی فیڈریشن ہے، چاہے جو مرضی ریاست ہے، چاہے یونٹی اسٹیٹس ہے، وہ سیپریشن یا سیپریٹسٹ کو کسی صورت برداشت نہیں کرتی. اور وہ ظاہر ہے ہم ان کے ہیومن رائٹس ہیں، ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کے کلچرل رائٹس ہیں، وہ فیڈریشن میں ایبزارب کیا جائے. لیکن سیپریٹسٹ کو ریاستیں جو ہیں وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتی. اور پاکستان کی ریاست کو بھی، کیونکہ فیڈرلزم کے جہاں پہ رائٹس ہیں وہاں پہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو ایک فیڈرل اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیپریشن کو تو کسی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ایون کویل کرنے کے لیے ایٹ ٹائم اسٹیٹس جو ہیں وہ وائلنس کا بھی راستہ اختیار کرتی ہیں. لیکن وائلنس شوڈ بی دی لاسٹ ریفیوج. اس سے پہلے آئی تھنک جو ایک وائس ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر یہ احساس ہے ابھی بھی کہ سیپریشن ممکن نہیں ہے. تو جب سیپریشن ممکن نہیں ہے تو
उसी सूरत में दोनों पार्टीज़ को फेडरलिज्म के असूल के तहत एक दूसरे को अगर लेके सही है। चलें। अच्छा अच्छा, आपने देखा कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो पंजाब है, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर किसी हद तक सरदारी निज़ाम मौजूद था, जिसको यानी जिस तरह से वक्त गुज़र रहा है लोगों ने उसको डिफ्यूज़ किया है, उसको मानने से इनकार किया और अब कदरें बदल रही हैं। मगर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अब भी बहुत सारे इलाकों के अंदर सरदारी सरदारी निज़ाम। निज़ाम जो है वो मौजूद है। एक तो ये बताइए कि इसकी वजह क्या है? दूसरा ये कि इसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, अगर आप पंजाब की बात करते हैं ना, पंजाब में सरदारी निज़ाम नहीं रहा। अब बलोचों का एक कल्चर है, क्योंकि ये नोमैडिक ट्राइब्स थे, तो हिजरत, ये हिस्टोरिकली बहुत हिजरत करते थे, तो वो एक ट्राइब की सूरत में रहते थे। फिर ज़ाहिर है एक ट्राइबल बायस, ट्राइबल प्रेजुडिस, ट्राइबल प्रोटेक्शन, ट्राइबल वेलफेयर का एक सिस्टम था, तो उसमें वो एक सेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर ये भी देखा जाए, अब ये जो उनका एक ये इंस्टीट्यूशन है, इसको लोग डिफेंड भी करते हैं, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये उनसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो ये पूछते हैं कि सरदारी निज़ाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स करती रही है ना, लोगों ने तो शायद इतना नहीं किया। सदर्न पंजाब में अगर आप देखें तो बलोच जो यूथ है वो बिल्कुल पॉलिटिकली सरदारों के ऊपर अब किसी किस्म का यकीन नहीं रखती। बाकी जगहों में भी ऐसे सेंटिमेंट हैं, लेकिन सरदारी निज़ाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी तो गवर्नमेंट्स ने की है ना। वही तो अगर सरदारों के अलावा आम बलोचों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की जाती, सोशल कल्चरल इन्वेस्टमेंट की जाती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए पैदा की जाती, तो ये बेहतर था। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट है ट्रस्ट का। अब ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो लोगों के अंदर ये नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है। उसमें दो नैरेटिव्स हैं, एक पंजाबियों से नफ़रत और दूसरा सी पैक को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। अब पंजाबियों से नफ़रत और सी पैक के ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा उधर किया गया। ठीक। नहीं तो अब इस मसले का हल किसके पास है? मेरे ख्याल में इसका हल पॉलिटिशियंस के पास है। हमें ये देखना होगा कि किसी भी वफाक के लिए पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को भी बड़े बुरे तरीके से उनका इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। बलूचिस्तान के मसले का हल या पाकिस्तान की किसी भी वफाकी इकाई का या किसी भी पॉलिटिकल इशू का हल पॉलिटिशियंस के पास है। जो बलूचिस्तान की जेन्युइन क़यादत है, जो प्रो फेडरेशन है, जेन्युइन जो है क़यादत, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। जो फिर हमारी फेडरल लीडरशिप है उसको भी सामने आने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल इशू को सख्ती से हल नहीं किया जा सकता। ये एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में फेडरलिज्म के जो बुनियादी असूल हैं उसके तहत हल कर सकते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैं उधर जो दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ, इट इज़ स्टिल सेटिस्फैक्ट्री के मेजॉरिटी ऑफ दैम जो उधर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो प्रो फेडरेशन है, बट फेडरेशन के असूलों को चलाना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, अब मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि रेड करना है या पकड़ना है या कोई ऑफेंस राइज़ हुआ है, तो पुलिस का काम है उधर जाना ना, क्योंकि पुलिस जाएगी, पुलिस फ्रंट लाइन पे होगी, आर्मीज़ अमूमन नहीं करती। जिसने भी रेड्स करने हैं, जिसने भी लोगों को इंगेज करना है, लोग उसके साथ बराह रास्त होते हैं, चाहे अच्छे में हों चाहे बुरे में हों। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूशंस हैं पुलिस के, उधर लेवीज़ का सिस्टम, पुलिस के जो हमारी चीज़ें दूसरे इदारे हैं उनको सामने आना चाहिए, इंतज़ामिया को सामने आना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को सामने आना चाहिए। ये उनका काम है। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सही। पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से। और जो हमारी एफसी है, हमारी आर्मी है, डेफिनेटली उनका एक रोल है, लेकिन उनका रोल सेकंड लाइन में शुरू होता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है इसको हल करने की ज़रूरत है और ये पॉलिटिशियंस करेंगे। बलूचिस्तान को रिफॉर्म, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप को रिफॉर्म्स करके उनका एतमाद बहाल करके उनको राइट्स दे के, और इस क्लैरिटी के साथ कि फेडरेशन के अंदर आपको सारे राइट्स मिलेंगे और फेडरेशन से बाहर दायरे रियासत फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए आखिरी हद तक ठीक जाती है। है। अच्छा, ये बलोची जो है वो पंजाबियों से नफ़रत क्यों करते हैं? जबकि आप ये देखिए कि हमारे लाहौर के अंदर बहुत सारे
لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے یہاں پہ مختلف کھانے پینے کے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں، چائے کے کیفے کھولے ہوئے ہیں، ناشتے کے ہوٹلز کھولے ہوئے ہیں، کھانا وہ بناتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ جس طرح سے یا جس قسم کی نفرت پنجابیوں کو وہاں سے مل رہی ہے، ہم تو اس کا اظہار ہی نہیں کر رہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن ہے۔ اچھا، یہ بھی اب کیونکہ ہماری کانورسیشنز ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی اگر آپ پنجاب کی لائبریری نہیں، میں چلے جائیں، اس سے بڑا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چن چن کے پنجابیوں کو۔ نہیں، میں تھوڑا عرض کرتا ہوں نا، کیونکہ بی ایل از ناٹ بلوچ۔ جب آپ بلوچوں کی بات کریں گے تو وہ 70-80 لاکھ بلوچ ہیں، آپ نے سب کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں دیکھیں تو بہت زیادہ پنجابیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کیونکہ جب انٹرنیشنل انوالومنٹ ہوتی ہے تو پنجابی کا ایک ظاہر ڈومیننس تو ہے، جو ایک پاور کا سٹرکچر ہے پاکستان میں، اس سینٹیمنٹ کو لے کے افغانستان میں بھی پنجابیوں کے خلاف بہت نفرت کی گئی، کیونکہ ایک پولیٹیکل ٹول تھا۔ اب پشتون کے پی کے میں بھی تھے، اب جو افغانستان کے پشتون تھے یا جو افغانستان میں جب یہ پروپیگنڈا کروایا جا رہا تھا تو وہ پشتونوں کے خلاف تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ پنجابیوں کے خلاف ہوتا تھا، وہ بہت ٹارگیٹڈ تھا، ظاہر اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل تھیں۔ ایسے ہی بلوچستان میں جو پنجابیوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے، کیونکہ ایٹ ٹائمز ان کی سفرنگز ہیں، اتنی وائلیشنز ہیں، تو وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریزونیٹ کرتا ہے ان سینٹیمنٹس کے ساتھ جو بہت انفارچونیٹ ہے۔ لیکن یہ ٹارگیٹڈ ہے۔ ابھی بھی آپ جنرل ول کے طور پہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پنجابیوں کے خلاف نفرت ہے، لیکن پنجابیوں کو پنجابی اچھا رسپانس کر رہے ہیں اس لحاظ سے، اور فیڈریشن کو بچانے کے لیے، فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے، فیڈریشن کو ایکچولائز کرنے کے لیے کہ پاکستان کی جتنی بھی صوبائی ہیں قومیں یا قوموں کا جو بھی امتزاج ہے، ان کو بڑے دل کی ضرورت۔ صحیح، جس طرح سے ون وے ٹریفک چل رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر پنجابی بھی اسی طرح سے ریسپانس شو کر سکتے ہیں، ریٹیلیشن شو کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ بلوچیوں کی طرف سے پنجابیوں کے خلاف سامنے آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ جو پولیٹیکل گروتھ ہے پنجابیوں کی وہ اور لحاظ سے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی صدیوں سے ہے، اور یہ اسٹیٹ سٹرکچرز ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر وفاق کے جو پاکستان کی جو فیڈرل گورننس کے سٹرکچرز ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایتھنیٹیز کے درمیان نفرتیں ہو جائیں اور بہت زیادہ مشکلات آ جائیں تو پھر وفاق کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی اکائیاں ہیں وہ آپس میں مل کے رہنا چاہتی ہیں، اگر اس کے اوپر فیڈرل سٹرکچرز اچھے طریقے سے کھڑے کر دیے جائیں، جو فیڈرلزم کے لوازمات ہیں ان کو پورا کر لیا جائے، جس میں ڈیموکریسی ہے، آپ کہہ لیں کہ ریسورسز پہ رائٹس ہیں، صوبائی خود مختاری ہے، فیڈرلزم کے اگر قوانین کو لاگو کر دیا جائے تو معاشرتی طور پہ پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن ہے۔